فلور پہ کوئی بندہ بات کرے تو آپ کو کس طرح جو ہے نا ایسی باتیں نہ کرے جیسے کوئی ٹرک ڈرائیور آتا سے کرتے ہو. ایک منٹ بات سنیں منظور کاکڑ صاحب بات سنیں. میں ایک ممبر فلور پہ کھڑا تھا وہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا 1 منٹ کیا طریقہ ہے آپ کا جو ہے نا 1 منٹ ابھی بھی میں آپ تشریف رکھیں جی آپ تشریف رکھیں پہلے یہ معاملہ ضروری ہے. بات کو نیچے کر کے بات نہیں آپ تشریف رکھ لیں جی آپ تشریف رکھ لیں آپ تشریف نہیں آپ تشریف رکھ نہیں آپ پوزیشن کا ایک ممبر بول رہے آپ اس کے اوپر کس طرح میں آپ کو مائک دے سکتا ہوں. میں بالکل کر سکتا ہوں کیوں نہیں کر سکتا نہیں ایک مجھے منع کرنے والے رائٹ ہے سب کا ٹھیک ہے روزہ ہے آپ پلیز بیٹھے جی آپ پلیز بیٹھے آپ تشریف رکھ لیں اپنے سیٹ پہ تشریف رکھ لیں جی بات کریں. مطلب ہے جی اٹھا کے بات کرتا ہے جیسے ہم اس کے نوکر ادھر آئے ہو. ہو جائے گا آپ کا. میری ریکویسٹ یہ ہوگی سر کہ اس سیشن کو آگے چلانے سے پہلے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم کیسے آگے چلائیں جی اس کو چلانے سے پہلے ان کو نہیں میں کہتا ہوں آگے کیسے چلائے نا جی میں نے آپ کو مائک دیا ہے تو میں نے ان کو کہا 1 منٹ آپ ان کو بات کرنے دیں. آپ رولز کو چیک کریں آپ بھی ایک سینئر وکیل ہے کہ وہ بات کرے تو میں آپ کو بٹھا کے اس کو ٹائم دوں گا. جی میں سر نہیں معطل نہیں کروں گا. نہیں مجھے بالکل آتا ہے نہیں مجھے بالکل پتہ ہے یہ بالکل ہمیں بھی پسند نہیں یہ بالکل پتہ آپ یا آپ چیئر کو اس طرح مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں. جی جناب 1 منٹ آرام سے بیٹھ آپ تشریف رکھیں نہیں آپ اس طرح تو آؤس نہیں چلے گا نا. ابھی میں اس بات پہ میں رولنگ دینے والا ہوں پتہ نہیں کہاں سے آپ کو مسئلہ آ گیا. آپ کو مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کا آپ بات کریں. علی ظفر آپ 1 منٹ میں اس پہ سر آپ رولنگ دے دیجئے سر. منظور کاکڑ صاحب بڑے میٹھے ہمارے آپ مجھے نہ سمجھائیں میں قانون اور میں رو آپ لا کے تحت چلاؤں گا اور میں اس پر بات کروں گا موزز منسٹر صاحب سے نا. یہ تو بڑے میٹھے میرے خیال میں سمارٹ بڑے ٹھنڈے پتہ نہیں آج اس کو کیا ہو گیا. میں نے کہا 1 منٹ اس کو بات کرنے اس کے بعد میں آپ کو پریس بیٹھی ہے ماشاءاللہ پریس بیٹھی آپ کو سن لیا آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ جی منسٹر جی اس سے پہلے کہ اس معاملے پہ مجھے جی تھا کہ آپ رولنگ دیں گے تو ہم آپ کے رولنگ کے انتظار میں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مزید اس بات کا خدشہ ہے کہ جو منسٹر صاحب جو کہ انہی کی حکومت ہے پنجاب میں بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہے تو یہ کر سکتے تھے اور ان کو فوراً کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر ہم نے اس ہاؤس کو عزت دینی ہے اپنے کلیگ کو چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں ان کو اگر ہم نے عزت دینی ہے ان کو سیکیور کرنا ہے ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے ان کی پریویلیج کو ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے تو ہمیں چاہیے ڈیسیجنز ابھی چاہیے. ہم اس وقت واک آؤٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ کہ جو اون باپی کے ساتھ ہوا ہے اور ہم انتظار کریں گے آپ کی رولنگ کا بھی اور اگر منسٹر صاحب نے ہمیں کوئی کانکریٹ چیز بتائی تو پھر ہم واپس آئیں گے ورنہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ کو اگر مجھے ذرا آپ واپس آ کے سنو گے یا میں ابھی بتا دیجیے. چلے ٹھیک ہے. کیا میری گزارش ہوگی یہاں پہ ہاؤس میں گورنمنٹ کے 2 ممبران سے کوئی جا کے ان کو تو واپس لائے اپنے ہاؤس میں. جب یہ باہر جائیں گے تو واپس لائیں گے نا. جی میری اس حوالے ایک تو میری خاص کر منظور کاکڑ صاحب جس کا ہمارے بڑے آنریبل اور بڑے اچھے سمارٹ اور آج تک مجھے اس کا پتہ نہیں چلا. میں نے تو صرف ان کو کہا کہ آنریبل علی ظفر صاحب کو ٹائم دے دے اور 1 منٹ آپ بیٹھ جائے. اس نے ایک دم
پتہ نہیں کہ کوئی جو کچھ ہوگا اس کے مسئلے کا حل جو ہے منسٹر لا کے پاس ہے، کیونکہ کابینٹ بھی بن گئی ہے وفاقی. تو مجھے تو سمجھے کہ بہرحال میری اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان کے بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ آج بات کرنا چاہتے ہیں. سینیٹر، مجھے رات کو میں 2-3 چینلز پہ دیکھ رہا تھا، کوئی ہمارے اپوزیشن کے 3 پارٹیوں کے 3 ممبر کہہ رہے تھے کہ سینٹ میں ہمیں بالکل بات کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. میں ان ٹاک شوز کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم نے ایک چیز کا سب نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ہاؤس کو روح آف لا کے تحت چلانا ہے، قانون کے تحت چلانا ہے، کسی کے پریشر میں نہیں چلانا ہے، کسی کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلانا ہے، کسی کے ذاتی خواہشات کے مطابق ہم نے نہیں چلانا ہے. آپ لوگ باہر جا کے دیکھ لیں میوزیم میں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی لیڈرشپ کی وہاں پہ میوزیم میں کہ اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، مولانا شاہ احمد نورانی، میر غوث بخش بزنجو مرحوم اور بڑے خان عبدالولی خان مرحوم، اس ہاؤس میں اس طرح قسم کے بڑے نام ہیں. مولانا مفتی صاحب، مفتی محمود صاحب جیسے لوگ ان ہاؤسز میں آتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ہاؤس ہے، ہاؤس آف فیڈریشن ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے احترام سے، عزت سے، انہی 7 والے روم میں بڑے لیڈرشپ آئی ہے اس ملک کی. وہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، میاں محمد نواز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، میں کن کا نام لے لوں، خان عبدالولی خان. تو اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم بھی اپوزیشن ہوتی تھی، حکومت ہوتا تھا، مگر بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان ہاؤسز کو اس ٹائم چل جاتے تھے. اور آج بھی یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، سب کو اس کا حق ہے کہ یہاں پہ بات کرے، مگر روح آف لا کے ذریعے ہم بات کریں گے اور اس کو چلائیں گے. اگر کسی کو اس بارے میں غلط فہمی ہے، مقصد ایک ہمارے معزز رکن ہے جو اون عباس صاحب ہے، اون عباس صاحب کی طرح ان سب کی اتنا ہی عزت ہے جیسے اون عباس کا اس ہاؤس میں. جب کوئی نکتہ اٹھایا جاتا ہے، جب ہم ان پہ بات کرتے ہیں، ان پہ بات شروع ہوتی ہے، جواب منسٹر کو لینے نہیں دیا جاتا، مجھے کوئی چیئر سے مجھے بات کرنے نہیں دیا جاتا ہے. مگر میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، میرے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے پوری پولیٹیکل سٹرگل کی میری فیملی کا. میں چلاؤں گا اس کو رول آف لا کے تحت، قانون کے تحت چلائیں گے. کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں چلائیں گے، کسی کے پریشر میں آ کے نہیں چلائیں گے، کسی کے ذاتی ڈکٹیشن پہ نہ. اگر کسی پارٹی کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنی کارکردگی دکھاؤ، کارکردگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو آ کے بلڈوز کرو. تو قانون کے تحت چلے گا. اور رہ گیا یہ اون عباس صاحب کے حوالے سے، یہ بڑی ہماری اون عباس صاحب سمیت سب ممبران، سب آنریبل سینیٹران، جس میں خواتین ہے، جس میں مرد ہے، جس میں اقلیت ہے، بڑے پارٹیوں کے جو سینئر تجربہ کار لوگ سے ہاؤس آف فیڈریشن میں بیٹھے ہوئے. تو مجھے سمجھ نہیں آئے. بہرحال منظور کاکڑ صاحب کے ساتھ آپ تفصیل بات کر لیں، کیونکہ منظور کاکڑ صاحب جو ہے، منظور کاکڑ صاحب نے جی بتائیں. تقسیم ہوئی ہے؟ نہیں اس کا حال ادھر ہے سر، آپ سن لیں. جی میں خود سنوں گا. میں نے کہا کہ جو ایشوز آپ لوگوں کے درمیان ہیں اتحادیوں میں، جس میں کابینٹ بھی ہے. آپ ہمیں قانون، لا، آئین کی بالادستی کی بات کر رہے تھے، ابھی رولز کی بات کر رہے تھے. میں نے تو آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنے سیٹ پہ تشریف لے جائیں بیٹھو. آپ نے جیسے ہی سن لیں سر. جی بتائیں. محسن عزیز صاحب نے یہاں پہ کوئی بل پیش کیا تھا، جی بلوچستان کا تھا، خیبر پختونخوا کا تھا. اس دن کاؤنٹنگ بھی ہوئی جی، اور کاؤنٹنگ اپوزیشن والے کی زیادہ تھی. اس دن آپ کو یہ رول کہا تھا، اس دن آپ کو یہ آئین کہا تھا. تو کاش کہ اس دن بھی یہ آئین اور رول کی بات ہوتی تو پھر مزہ بھی آتا. جب آپ کی باری آتی ہے تو پھر آئین بھی ٹھیک ہے، رول بھی ٹھیک ہے، اور جب اپوزیشن کی بات آ جاتی ہے یا کوئی اور بات آ جاتی ہے
پھر اس کے مطابق کوئی بات نہیں ہوتی ہے. یہ منسٹری یا نائب ناظم اعلیٰ کوئٹہ آپ کو پتا تھا, پھر ایم پی اے, پھر منسٹر, پھر سینیٹر, پھر ایڈوائزر, یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں. یہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوگی جنہوں نے یہ چیز دیکھی نہیں ہوگی. لیکن جب یہاں پہ آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تب آپ کو جو ہے نا پھر یہ قانون لا چیزیں سامنے آ جاتی ہے. میں نے تو صرف اور صرف اس پہ بات کرنی تھی کہ جو ایف آئی آر, اس کا دیکھیں اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. آج تک صادق سنجرانی صاحب بیٹھے تھے, کسی سے آج سے بات نہیں کی ہے. گیلانی صاحب بیٹھے تھے, آج تک کسی سے آج سے بات نہیں کی ہے. آپ کا جو یہ ہاتھ بات کرنے کا طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سر. آپ ہمارے لیے محترم ہیں, یہ چیئر ہمارے لیے محترم ہے, لیکن اگر یہاں پہ عزت ہوگی تو پھر عزت دوں گا. دوسری بات یہ جو میں نے بھی کسی بات کا اشارہ آج سے دینا ہوتا ہے. آج کے بعد میں نے ایف آئی آر پہ بات کرنی تھی کہ جو وائلڈ لائف کے حوالے سے ایف آئی آر لاج ہوئی تھی پچھلے اتوار میں, جب پچھائی والے کرتے تھے ہم اس کی مخالفت کرتے تھے. لیکن کیا ہوا, آج آپ نے وہی دہرانا شروع کر دیا. لیکن یہ غلط بات ہے. ایک معزز سینیٹر اس حیوان کا آپ اس کی جو ہے نا تذلیل کر رہے ہیں. میں تو اس حوالے سے بات کر رہا تھا, میں خدا نہ خواستہ کسی اور حوالے سے تو بات نہیں کر رہا تھا. کیا کسی سینیٹر کے حق میں بات کرنا بری بات ہے, چاہے وہ ٹریجری بینچز کا ہو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تمام معزز سینیٹران ہیں, تمام یہاں حق کے عزت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں سر. لیکن یہ تو نہیں کہ اگر وہ اپوزیشن کا ہوگا تو ہم اس کے خلاف کاروائیاں کریں گے. ہم اس کے خلاف جو ہے نا سیاسی جو ہے نا کاروائی ہوتی یہاں پہ رہے گی. چیئرمین صاحب یہ مناسب بات نہیں ہے. ہمارے بھائی ہے, ہم خود حکومت میں ہے, لیکن حکومت کا یہ رویہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے سر. میں نے ہاتھ زبردستی نیچے رکھے ہوئے کیونکہ آپ نے کہا آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. آپ کی مہربانی ہوگی سر, میں نے ہاتھ پیچھے رکھے. آپ کی مہربانی ہے سر, اگر آپ ہاتھ نیچے رکھیں گے, اگر آپ ہاتھ نیچے رکھیں گے ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں گے سر. بات سنیں, زبان پر میرا روزہ ہے, ہاتھ آپ نے میرے تو میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھوں گا سر. ہم آپ ہاتھ جوڑ کے آپ سے بات کریں گے اگر آپ کے ہاتھ نیچے ہوں گے. ایسا مسئلہ نہیں ہے سر. میں نے کہا منہ پہ روزہ ہے, ہاتھ میرے بندہ ہے. نہیں سر, کوئی مسئلہ نہیں, منہ سے آپ جتنا بول سکتے ہیں بولے سر, جتنا بول سکتے ہیں بولے سر, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس ایوان کو سر سب کے لیے برابر ہے سر. یہ ایوان میں اگر آج ون پپی نہیں ہے تو کل ہم میں سے کوئی اور ہوگا سر. یہ دن سب پہ آئیں گے, یہ دن سب پہ آئیں گے سر. لیکن نہ کرے سر خدا کے لیے, سیاسی انتقام یا سیاسی کاروائی سر نہیں ہونی چاہیے. بالکل روح افلاک ابھی ایسے لوگ ہوں گے سر جو اس سے زیادہ بڑے گناہوں میں جو ہے نا سر وہ ملوث ہو گئے, لیکن اس کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھے گا. کیا سندھ میں جو یہ آج کل بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے؟ وہاں پہ ڈی ایس پی نے دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کیا تھا, وہ کیس کہاں چلا گیا؟ موٹر سائیکل پہ میاں بیوی جو بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو جو ہے نا گاڑی نیچے روندا گیا, وہ خاتون آج باہر گھوم رہی ہے. کیا قانون یہ ہے؟ تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے سر. کاکڑ صاحب محترم, بلوچستان کے جو حالات ہے سر وہ ہمارے سامنے, خیبر پختونخوا کے حالات ہے وہ ہمارے سامنے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. تو آپ دیکھو ابھی دیکھو پورا گھنٹہ جس پر میں بولنے میں اس پر بات میں اسی پہ آ رہا ہوں سر. بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے, میں آپ سے خیبر پختونخوا کے حالات ہمارے سامنے. آپ لوگوں سے لوں گا 1 منٹ, اگر پھر آپ کہو گے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کامران مرتضیٰ صاحب اور کچھ معزز ممبران نے رات کو ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے, میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا کہ وہ کون سے الفاظ کہ وہاں پہ بہت مشکل سے بات, بڑی زبردستی, یہ اس طرح چیزیں. اب میری ایک تو میں اس پہ اسپیشل بات کروں گا یہ اون عباس صاحب پہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان مسئلوں پہ بات کرنا چاہتے تو اخیر میں ہم کوئی ٹائم دیکھیں گے, وہ یہ اس پہ اخیر میں بات کریں گے, اور میری کمٹمنٹ ہے اخیر پہ بات کریں گے. مگر اس مسئلے پہ ابھی آپ کی طرف سے لیڈر دی اپوزیشن بولے, یہ آپ کے علی ظفر صاحب بولے, اس پہ منظور کاکڑ صاحب بولے, اس پر وہ بولے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سی کوئی آدھے پونے گھنٹے آپ دیکھ لیں, اس میں 3-4 ایٹم میں اس کو چلاتے, پھر اس کے بعد اس پر کھل کر بات کریں گے.